جب سرکار دو عالم کی ازواج مطہرات نے حضور سے مطالبہ کیا کہ سائیں خرچہ پانی تھوڑا ہے، ذرا مہربانی فرمائے بڑھا دیں، لیکن انہوں نے ایسے نہیں شکایت کی تھی جیسے ہمارے معاشرے کی عورتیں کرتی ہیں، شاپنگ نہ کروائے تو شکوا، گلا، بہت اچھے کھانے گھر میں پکتے ہو، کسی ایک دن کدو شریف پک جائے تو گلا، کسی ایک دن دال پک جائے تو گلا، وغیرہ وغیرہ۔ ازواج مطہرات خود فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم تیسرا چاند دیکھ لیتے، کیا اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں بنتا۔ آج ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں جو گھروں میں بیاہ کے آتے ہیں، تھوڑی سی مشقت کرنا پڑ جائے، فوری زبان گلے اور شکوے کے اندر مصروف ہوتی ہے، لیکن وہ ہستیاں کائنات کی بہترین خواتین، انداز دیکھیے کہ تیسرا چاند نظر آ جاتا، چولہا نہیں جلتا۔ پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا پانی اور کھجور کے ساتھ گزارا ہوتا۔ ایسے حالات میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مہربانی ہو جائے، ذرا اخراجات کا معاملہ بہتر ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہیے رہنا ہے تو اسی حال میں، اور اگر یہ حال مشکل لگ رہا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہیں۔ توجہ کریں، جب اللہ نے حضور کو یہ اختیار دے دیا نا تو سرکار نے سب سے پہلے یہ فیصلہ سیدہ عائشہ کو سنایا۔ پیار سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ ہو، حضرت عائشہ ہو، حضرت صفیہ ہو، حضرت جویریہ ہو، حضرت ام حبیبہ ہو، حضرت زینب ہو، یہ حضور کی ازواج ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ سرکار نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ سے مشورہ کیا اور یہ بات بتائی۔ توجہ فرمائیں، بڑا خوبصورت اور بڑا لطیف یہ مقام ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک منٹ نہیں سوچا کہ میں سوچ کے جواب دوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے نا تو پھر ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سکھ ہو یا دکھ ہو، ماہی کا دروازہ چھوڑنا بند۔ اچھا توجہ، کتنی لطیف بات ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ ہو سکتا ہے تیرا فیصلہ جلدی کا ہو، اپنے امی ابے سے مشورہ تو کر لیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات سیدہ عائشہ نے جو جواب دیا نا اس جواب پہ قربان، کیا جواب دیا، کیا لفظ ہے۔ کہا یا رسول اللہ افیکا استشیر، حضور آپ کے بارے میں مشورہ، ہائے ہائے، تھوڑے بارے میں مشورہ، میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گی، میرا حتمی فیصلہ ہے، زندگی ہے تو آپ کے ساتھ اور موت آئے گی تو آپ کے حرم میں آئے گا۔ بات ہو گئی۔ اب سننا، سیدہ عائشہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا نا تو اب سرکار نے دیگر ازواج سے سوال کرنا، باری باری پوچھنا تھا نا، آپ کیا کہتی ہے، آپ کیا کہتی ہے، آپ کیا کہتی ہے۔ اب یہ سوچنوں کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے، محبت کہہ لیں آپ، رشک کہہ لیں۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور ایک عرض ہے، اب آپ نے باقی ازواج سے بھی یہ سوال کرنا ہے نا تو ان کو یہ نہ بتائیے گا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا، ذرا میں دیکھو نا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے سوچنوں کے اندر یہ ہوتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اب حضور کا جواب سنیے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ سن، ہائے ہائے ہائے، کیا بات، رحمت للعالمین، رحمت رحمت للعالمین۔ عالمین۔ میں عائشہ تمہارا دل رکھوں گا، کیا مطلب؟ اگر کسی نے پوچھا نہ کہ عائشہ نے کیا کہا ہے تو خود سے نہیں بتاؤں گا۔ اگر کسی نے پوچھا نہ کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے تو خود سے نہیں بتاؤں گا، یہ تیرا دل رکھوں گا۔ اور اگر پوچھ لیا تو پھر میں پہلے بتا رہا ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گا، میں بتا دوں گا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ توجہ، اتنا پیار کون کرے گا
یہ تھوڑا سا میں نے کہہ دیا نا کہ بیگمات شکوے کرتی ہیں، لیکن خاوند کو اپنی بیوی سے کیسا پیار ہونا چاہیے یہ بھی سنیں۔ حضور نے فرمایا سن عائشہ، اگر کوئی بیوی میری مجھ سے پوچھے کہ حضور بتائیں عائشہ نے کیا کہا اور میں نہ بتاؤں، وہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا کہا ہوگا۔ کہا یہ جو اتنی ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی میری کسی زوجہ کو، فرمایا مجھے یہ پریشانی دینا بھی گوارا نہیں۔ ہائے ہائے ہم چھیز کے تانے دیتے ہیں، ماں باپ کے رشتے داروں کے تانے دیتے ہیں، تو لے کے کیا آئی ہے؟ ہاں کئی قسم کی باتیں اس کو سناتے ہیں جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تیرے گھر کے اندر تیری دہلیز پہ آ گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس کا بھی روادار نہیں ہوں کہ وہ ایک لمحے کے لیے سوچے پتہ نہیں عائشہ نے کیا کہا ہوگا۔ کہا اگر پوچھا تو میں پریشانی نہیں دوں گا، بتا دوں گا کہ عائشہ تو صدیقہ نے کیا جواب دیا۔ پھر ہوا کیا؟ سرکار نے جا کر حضرت زینب کو بتایا، حضرت صفیہ کو بتایا، حضرت ام سلمہ کو بتایا۔ حضور جس سے بات کرے وہ یہی کہے حضور عائشہ نے کیا جواب دیا۔ ہائے ہائے جانتی تھی نا کہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، جانتی تھی نا کہ وہ سکینہ ہے، ذکاوت، ذہانت، فطانت کے اندر ان کا۔ جب حضور بتاتے کہ عائشہ نے یہ جواب دیا ہے تو سب ازواج کہتی ہیں جو جواب عائشہ کا، جو فیصلہ عائشہ کا، وہی فیصلہ ہمارا، وہی جواب ہمارا۔ ازواج مطہرات کی وفا بھی بے مثل و بے مثال، اور مصطفیٰ کریم کی ان سے محبت اور وفاداری کی مثال بھی کائنات میں موجود ہے۔ سبحان یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرات وہ جوڑا، وہ شادی جو خود میرے کریم محبوب کریم کے ہاتھوں سے قرار پائی اور پائے تکمیل تک پہنچی، اور ایسی برکت والی شادی ہوئی، ایسی برکت والی شادی ہوئی، ایسی برکت والی شادی ہوئی کہ اس شادی سے جو نسل چلی وہ صبح قیامت تک باقی رہنے والی نسل ہے۔ سبحان اللہ، وہ شادی ہے حضور مولا کائنات کی اور سیدہ کائنات کی۔ محبت سے کہہ لیجیے، سبحان اللہ، پیار سے کہہ لیجیے، سبحان اللہ۔ وہ شادی، اس شادی کا اہتمام، اس شادی کا انصرام، اس شادی کا انتظام کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ میرے کریم نے فرمایا، میرے کریم نے فرمایا۔ پتہ نہیں قاری صاحب نے نکاح کس سے پڑھوایا، وہ اچھے بندے سے پڑھوایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مولانا شعیب صاحب کی بھی خواہش تھی، کہتے تھے استاد آئیں یہ میرا نکاح پڑھائیں۔ خیر میں تاخیر سے گیا، دعا میں شامل ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آپ بھی جتنے بغیر شادی شدہ بیٹھے ہیں خواہش ہوتی ہے کہ کسی اچھے بندے سے نکاح پڑھوائیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی اچھے بندے سے، کسی نیک بندے سے نکاح پڑھوائیں۔ یہ کیسا نکاح ہے کہ زمین پہ مصطفیٰ پڑھائیں، آسمان پہ خدا۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ کوئی ہے ایسا نکاح؟ نہیں ہے۔ زمین پہ مصطفیٰ، آسمان پہ خدا، اور پھر ایسا نکاح زمین پہ گواہ صحابہ ہیں، آسمان پہ گواہ فرشتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسا نکاح جس نکاح کے چرچے دنیا میں بعد میں ہو رہے ہیں، جنت میں پہلے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا نکاح جس نکاح کے اندر دلہن کی پرورش بھی آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے، دولہا کی پرورش بھی آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے۔ ایسا نکاح جس میں دولہا بھی خون مصطفیٰ ہے، جس میں دلہن بھی خون مصطفیٰ ہے۔ ایسا نکاح جس میں دولہا کا گھر بھی کائنات کا سب سے
عظیم گھرانہ ہے جس میں دلہن کا گھر بھی کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ ہے۔ ایسا نکاح جس نکاح میں دولہا مولائے کائنات ہے اور جس نکاح میں دلہن سیدہ کائنات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس مبارک اور متبرک نکاح کے اندر حضور رحمت کون و مقام علیہ التحیۃ والسلام نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لیے اپنی سیرت، اپنا عمل، اپنا طریق جاری فرمایا ہے۔ توجہ فرمائے، کائنات میں سب بادشاہ جس در کے گدا ہے وہ بادشاہ سید الانبیاء ہے۔ کہا اگر میں اپنی شہزادی کا نکاح سادگی سے کرتا ہوں تو کائنات کا بڑے سے بڑا انسان ہو اس کو میری سنت سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا سادگی کے ساتھ نکاح کرا۔ آج ہمارے بچوں اور بچیوں کے نکاح لیٹ ہو رہے ہیں فضول رسموں کی وجہ سے، فضول مطالبات کی وجہ سے، فضول ضروریات کی وجہ سے۔ جیز کا مطالبہ ہے، لڑکے والوں سے مختلف قسم کے مطالبے ہیں، اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ شادی کرو اللہ رزق میں برکت دے دے گا، شادی کرو اللہ مال میں برکت دے دے گا، شادی کرو اللہ گھر میں برکت دے دے گا، اور جو تمہارے گھر میں آنے والی ہے رب کی بارگاہ سے اس کے رزق کا اہتمام فرما دیا گیا ہے، رب کی بارگاہ سے اس کے رزق کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ حضرات آپ نے یہ بات پڑھی ہے، سنی ہے کہ حضور مولا کائنات خود پانی نکالتے ہیں۔ آج تو پانی موٹر کے ذریعے نکلتا ہے، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، مزدوری پہ اپنے گھر اور اپنے بچوں کی خدمت کے لیے، اور سیدہ کائنات چکی پیستی۔ ادھر دیکھنا، مجبوری نہیں تھی، مجبوری پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ میں حدیث سنانے لگا، ایک دن سرکار نے فرمایا ابو ذر جا میرے علی کو بلا کے لا، جا میرے علی کو بلا کے لا۔ حضرت ابو ذر غفاری گئے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے مجھے لگا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور علی گھر پہ نہیں ہے، فرمایا دوبارہ جا علی گھر میں ہے۔ اب صاف ظاہر ہے جب دوبارہ بھیجا نا تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے تھوڑا غور کیا کہ گھر میں دیکھوں مولا علی ہے یا نہیں ہے۔ کہا ایک سوراخ سے میری نظر اندر گھر کے اندر پڑی تو میں دیکھتا ہوں چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی۔ محبت سے بولیے، پیار سے بولیے، حدیث کا حوالہ چاہیے تو میں چکی چل رہی ہے، چلانے والا۔ حضرت ابو ذر نے آواز دی علی حضور بلا رہے۔ مولا علی نے کہا میں حاضر ہوتا ہوں۔ اب حضرت علی حضرت ابو ذر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ توجہ، بس یہ آخری روایت ہے اور بات مکمل ہوگی آج کی محفل کے لحاظ سے، لیکن پورے ذوق سے سن لیجیے۔ اب حضرت ابو ذر نے جا کر حضور کی بارگاہ میں بات کوئی نہیں کی، پر حیرت سے سرکار کی طرف دیکھ رہے، اور پھر حضور حضرت ابو ذر کی طرف دیکھ رہے۔ چند لمحے گزرے، کہ ابو ذر کیا دیکھ کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ جو دیکھا ہے آپ جانتے ہیں، پر حیرت میں ہوں، چکی چلانے والا کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، فرمایا ابو ذر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کیے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور آل محمد کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔
جن کی خدمت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی ہو، اگر وہ یہ مشقت کر رہے ہیں تو اس میں درس یہ ملتا ہے کہ جو شادی کے بعد کی زندگی ہے اگر اس میں آپ کو مشقت سے گزرنا پڑے، محنت سے گزرنا پڑے، گلا زبان پہ نہ لائیں، شکوہ زبان پہ نہ لائیں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ رب تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا قرآن تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہو، اس کو رب کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کی سب سے بڑی مہربانی سمجھیے۔ حضرات، آج ہم معیار اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، بچے کا کردار نہ ہو، پیسہ ہو اس کے پاس ٹھیک تھا تو ہم کہتے ہیں یار کیوں رشتہ دے رہے ہو، کردار تو ہے نہیں ٹکے کا، پیسہ ہے، کہتے کوئی بات نہیں اللہ ہدایت بھی دے دے گا۔ تو میرے بھائی اگر اس کو ہدایت ملی ہوئی ہے، پیسہ نہیں ہے تو کہہ دیا کرو نا ہدایت ہے اللہ پیسہ بھی دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، قرآن کے حافظ تھے، انہیں کچھ قرآن یاد تھا تو عرض کرنے لگے حضور رشتہ کوئی نہیں ملتا، پیسہ نہیں ہے میرے پاس، مہربانی فرمائے کوئی رشتہ کروا دے۔ حضور رحمت عالم نے ایک صحابیہ سے فرمایا اس سے شادی کرنی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، کنگلا بندہ ہے، آپ مجھے اس کے نکاح میں کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا قرآن تو ہے نا، قرآن تو ہے نا، بس جا قرآن کی دولت میں مطمئن ہو جا اور اس سے شادی کر لے۔ اب سرکار کا حکم تھا، اس صحابیہ نے شادی کر لی، کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا، وہ صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ جب شادی کی تھی کنگلا تھا، آپ کا حکم تھا کہ قرآن کو دیکھ کے شادی کر لو، اللہ نے قرآن کی برکت سے دنیاوی مال سے بھی مالا مال فرما دیا۔ اس لیے اچھے کردار دیکھ کے بچیوں کا انتخاب کریں، اچھے کردار دیکھ کے بچوں کا انتخاب کریں، اللہ اولاد دے دے، ان کی تربیت میں ان کے نام اچھے، ان کو قرآن کی تعلیم لازماً اور اس کے بعد ان کو دین کی تعلیم اور تربیت یہ لازماً دے، انشاءاللہ ہماری زندگیاں حضور رحمت عالم کی پاک سیرت کے نور کے قریب تر ہوتی چلی جائیں گی۔ اور آج اس وقت کے اندر میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ہمارے جو مسلمان بھائی، ہماری جو مسلمان بہنیں، ہماری جو مسلمان بیٹیاں، ہمارے جو مسلمان بزرگ ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں کم از کم انہیں ضرور یاد کریں، اور ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری پاک فوج کو اس رستے پہ چلائے کہ یہ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے قدم اٹھائے۔ انشاءاللہ جب یہ اس رستے پہ چلیں گے تو پاکستان کا ہر جوان، پاکستان کا ہر ذی شعور انسان، پاکستان کا ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اسلام کے کلمہ کی بلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں نظر آئے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔